بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ کتاب الرقاق چل رہا ہے۔ آج کا جو باب ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے کوئی اجنبی شخص ہوتا ہے، او عابر سبیل یا کوئی مسافر ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے کندھوں سے پکڑا اور مجھے کہا، نصیحت کی، بات کہی، عرض فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی شخص رہتا ہے، او عابر سبیل یا کوئی مسافر رہتا ہے۔ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرمایا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اگر شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرنا، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اگر صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرنا، اگر شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اگر صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا، وخذ من صحتک لمرضک، اور اپنی صحت سے جو ہے فائدہ اٹھا لو، اپنی صحت کو غنیمت جانو مرض سے پہلے، ومن حیاتی کا لموتی کا، اور اپنی حیات کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ کیا مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں اس بات کی تلقین کی ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی شخص ہوتا ہے یا جیسے کوئی مسافر شخص ہوتا ہے۔ انسان جب سفر کرتا ہے تو کیا سب کچھ اٹھا کے لے جاتا ہے سفر میں، یا اپنی بنیادی ضروریات کی بنیادی چیزیں جو ہے اپنے ساتھ کیری کرتا ہے، اور جب سفر کر رہا ہوتا ہے تو اس جگہ سے جہاں سے سفر کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ دل نہیں لگا لیتا، اس کے ساتھ اپنی امیدیں نہیں وابستہ کر لیتا، بلکہ اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو میں سفر کر رہا ہوں، میں تو مسافر ہوں، اس جگہ سے میں نے چلے جانا ہے، تو وہ اپنے آپ کو وہاں پہ عارضی مسافر یا ایک اجنبی تصور کرتا ہے، اور اتنا ہی کرتا ہے، اتنی ہی کوشش کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ راہ ساتھ رکھتا ہے جتنا اس سفر کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں بھی تم ایسے ہی رہو کہ جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے یا کوئی اجنبی شخص ہوتا ہے، کہ جو چند دیر کے لیے ایک سفر سے اس نے گزرنا ہوتا ہے، چند لمحوں کے لیے اس نے جو ہے، یا چند جو ہے گھڑیوں کے لیے اس نے اس سفر کو طے کرنا ہوتا ہے، اور وہ اتنا ہی اپنا سامان رکھتا ہے۔ تو اس دنیا میں بھی گویا کہ ہم ایک مسافر کی طرح رہیں، اس دنیا کو اپنا اصل ٹھکانہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ ہم لوگوں کی آج سائیکی کیا ہو گئی، ہم لوگوں کی آج سائیکالوجی، ہم لوگوں کی نفسیات کیا ہو گئی کہ ہم نے اس دنیا کو اصل سمجھ لیا، اور اپنی بنیادی ضروریات کو، جو ہماری ضروریات تھیں، ہم نے اس کو خواہش اور اپنی منزل تصور کر لیا، اور اپنی ساری صلاحیتیں، ساری انرجیز، سارا وقت اس مصنوعی منزل کو، جو اس کو ہم منزل سمجھ بیٹھے دنیا کو، اس کے لیے ہم نے صرف کر دیا، اور جو ہماری اصلی منزل تھی، ہماری حقیقی منزل تھی، اس کو ہم نے بھلا دیا۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو فرمایا کہ اگر شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اگر تمہیں آج شام کا وقت میسر ہے تو اللہ کو راضی کر لو، توبہ کر لو، نیک اعمال کر لو، یہ نہ کہو کہ صبح کروں گا، کہ صبح زندگی ہو نہ ہو۔ اگر صبح کا وقت مل گیا ہے تو اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لو، توبہ کر لو، اپنے گناہوں کے اوپر معافی مانگ لو اللہ سے، شام کا انتظار نہ کرو، تمہیں کیا پتہ کہ شام آئے یا نہ آئے۔ اور مرض سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، مرض سے پہلے صحت سے خوب فائدہ اٹھا لو۔ آج ہم جب جوان ہوتے ہیں، ہم صحت مند ہوتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ پھر جب ایک صحت مند شخص جب اپنے وقت کو ضائع کرے گا تو کیسے اس کو مرض کے وقت میں توفیق ملے گی نیک اعمال کرنے کی۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے، جب تک سانسیں چل رہی ہیں اس کو غنیمت جانو اپنی موت سے پہلے، کیونکہ جب موت آ جائے گی تو پھر وقت ختم ہو جائے گا، پھر نیک اعمال کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، توبہ کرنے کا وقت نہیں ملے گا۔ پہلی حدیث بھی ہم جب گزر چکی ہے کہ جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دو چیزوں کو جو ہے نا، یعنی دو نعمتیں ایسی ہیں جس کو وہ بہت لینینٹ لیتے ہیں، بہت زیادہ اس میں غفلت برتتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ الصحت والفراغ، صحت اور فراغت کا وقت۔ ہم اپنے صحت کے وقت کو ضائع کرتے ہیں، اپنے فراغت کے وقت کو ضائع کرتے ہیں، اپنے ٹائم کو ضائع کرتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ اور پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے پاس وقت ہوتا ہے ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے اوپر مشغولیت طاری ہے، جب ہم بیزی ہو گئے ہیں، تو پھر ہم اللہ کے لیے کیسے وقت نکال سکیں گے؟ تب تو نہیں نکال سکتے۔ اس لیے
اسی طرح جب ہمارے پاس صحت موجود ہے تب اگر ہم نے وقت اپنا ضائع کر دیا تو پھر آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ بڑھاپے میں جا کے اور بیماریوں میں جا کر جو ہے ہمیں عبادت کرنے کی اور اللہ کو راضی کرنے کی اور اللہ کے سامنے جو ہے گرہ وزاری کرنے کی عادت بن جائے گی۔ تو ان چیزوں کو غنیمت جاننا چاہیے اور اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔